من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں خاص طور پر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے ایمان کی حالت میں، وہ اللہ کی طرف سے اچھی انعامات کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اچھے اعمال کا طریقہ کار کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بڑھ کر دین میں بہتر کون شخص ہو سکتا ہے. ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور وہ مخلص ہو یعنی موحد، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کر رہا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا تھا. یہ اللہ نے بتا دیا کہ بہتر دیندار کون ہے، دین کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہتر شخص، پسندیدہ شخص کون ہے. اس کی پہلی صفت جو بتائی ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرے. اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا مطلب اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کو قبول کرنا کہ اللہ نے جو کہا ہے بس اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے. وہ محسن، محسن مخلص، وہ شخص مخلص صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. واتبع ملت ابراہیم حنیف، اور بالکل یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرے. ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ملت ابراہیمی کی نشانی ہی ہے. ہم حج میں بہت سارے احکام ملت ابراہیمی کے مطابق انجام دیتے ہیں. طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، منا وغیرہ جانا ہے، تو بہت سی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے زمانے میں کی تھی انہیں کو ہم اختیار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دین لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین تھا، وہ اسی دین کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے آئے تھے، اس لیے کہ وہی دین اللہ کی طرف سے آیا تھا. پھر ضروریات کی وجہ سے چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے تو قیامت تک کی جو ضروریات ہو سکتی تھی اس کی تفصیلات اس امت کے مطابق بیان کی گئی. ورنہ اصل دین تو وہی ہے، یہ دین جو دین لے کر ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، اور جو دین اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا تھا. اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بتائی. کیوں ہم اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی، ان کی ملت کی، ان کی شریعت کی پیروی کریں؟ کیونکہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل کہتے ہیں جگری دوست، خالص دوست، خلا خالص محبت کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا.
اپنا دوست بنایا، اتنی بڑی شخصیت ہے، تو ان کی جو شریعت ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ شریعت ہے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے، یعنی مکے کے مشرک، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے واقعی پیروکار ہیں تو آپ کو شریعت محمدی کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ تو اللہ کے دوست تھے، صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے والے تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ موحد تھے، صرف اور صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے۔ پھر اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی، اس کو ان چیزوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے بھی اللہ، کنٹرول میں رکھنے والے بھی اللہ، ان میں کیا نفع و نقصان ہے اس کو ظاہر کرنے والے بھی اللہ۔ تو اسی لیے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ان کو کیوں شریک کرتے ہیں، جبکہ اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کو پالنے والا ہے، اللہ ان کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو اپنے قبضے قدرت اور اپنے گہراؤں میں لیے ہوئے، تو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کی حفاظت میں ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ بہرحال یہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف جو ہمیں بلایا گیا وہ بھی صرف اور صرف توحید، خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تب دنیا میں بھی اللہ کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔